अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलवाओं। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बीए सेकंड ईयर के सिलेबस निसाबी, जिसका टॉपिक और मज़मून है ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश, इसके बारे में आपने पिछली क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा और आज उनके मुताल्लिक़ हम पढ़ेंगे। जो निसाबी सवालात आते हैं उनमें सबसे ख्वाजा हैदर अली आतिश से मुताल्लिक़ सवाल जो पूछे जाते हैं उनमें उनकी सवाना हयात भी होती है, उनके बारे में कुछ मुख्तसर भी होता है या उनसे जुड़े कुछ मुख्तसरीन सवालात, मारूज़ी सवालात भी होते हैं एक लाइन के। तो उसके मुताल्लिक़ मैं चंद बातें आपको बताता हूँ। और जब भी ख्वाजा हैदर अली आतिश का नाम आता है तो हमें दो चीज़ें सबसे पहले सुनने में मिलती हैं। एक तो दबिस्तान लखनऊ के वो शायर थे और उनके मिजाज में जो फक्कड़पन था, उनके मिजाज में जो एक आम ज़िंदगी से मुताल्लिक़ चीज़ें थीं, उनकी शायरी और ख़ास तौर पर गज़ल है वो मरस्ता निगारी से और मुबालगा आराई से और मुख्तलिफ़ तशबीहात और इस्तिआरात की मुश्किल दीदगी से पाक है। और उन्होंने जो भी शायरी की है, और ख़ास तौर पर हम उनके गज़ल की बात करते हैं कि उनकी शायरी में दबिस्तान लखनऊ के होते हुए भी दबिस्तान दिल्ली की कुछ चीज़ें आती हैं। यानी कि उनकी शायरी में जो अल्फाज और जो शायरी का जो पैटर्न है, शायरी का जो समझ है, शायरी के जो अल्फाज और जो मज़मून है और शायरी की जो हकीकत और अज़मत है, वो सारी की सारी चीज़ें दबिस्तान दिल्ली से ज़्यादा वाबस्तगी रखती हैं। हालांकि उनकी कई गज़लों में और ख़ास तौर पर शुरुआती गज़लों में लखनऊ की शीरीनी, लखनऊ की नज़ाकत, लखनऊ के ज़बान व अदब, लखनऊ की जिनसियत पसंदी और वहाँ के माहौल, फ़िज़ा, इसका असर उन पर भी हुआ है। मगर बाद में अपने ज़िंदगी के बाद के हिस्से में उन्होंने उस चीज़ से दामन बचाया है। अगर हम उनकी सवाने के बारे में बात करते हैं तो उनका तखल्लुस आतिश था और ख्वाजा हैदर अली उनका नाम हुआ करता था। ख्वाजा हैदर अली आतिश और इनके आबो अजदाद बाहर से आके दिल्ली में मुकीम हुए थे। उसके बाद इख्तिलाफ़ ज़मां और दिल्ली की बर्बादियों के सबब वो दिल्ली छोड़कर फैज़ाबाद जाने पर आमादा हुए और उन्होंने दिल्ली को खैराबाद कहा उनके वालिद साहब ने, और वो फैज़ाबाद में जाके मुकीम रहे। फैज़ाबाद में ही उनकी पैदाइश हुई। उनकी पैदाइश 1778 ईस्वी में फैज़ाबाद में हुई थी। बाद में वो तलाश मुआश और शायरी की अज़मत को ध्यान में रखते हुए लखनऊ अवध आ गए
اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے اودھ میں ہی گزارا۔ ان کے والد اور ان کے گھر کا ماحول صوفیانہ تھا، اسی کے سبب ان کی زندگی میں بھی صوفیانہ فکر پن اور مرثیہ نگاری سے پاکیزگی، تشبیہات، استعارات اور مختلف جو شاعری کی اشیاء ہیں ان کا استعمال بھی انہوں نے کچھ حد تک کیا ہے، مگر اس کی مشکل پسندی سے، مشکل دیدگی سے انہوں نے اپنا دامن بچایا ہے۔ ان کے استاد جن کا نام مصحفی تھا، جب وہ لکھنؤ میں آئے تو مصحفی وہاں کے لکھنؤ کے مقبول اور معروف شاعر تھے، اور اس وجہ سے خواجہ حیدر علی آتش نے مصحفی کی استادی تسلیم کر لی، اور بعد میں انہوں نے خود کا ایک پیٹرن ایجاد کیا، ایک طریقہ ایجاد کیا۔ خواجہ حیدر علی آتش کو خود کا ایک دبستان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ خواجہ حیدر علی آتش کے کئی شاگرد ایسے ہیں جن کو آج بھی بہت مانا جاتا ہے، بہت عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، جیسے گلزار نسیم لکھنے والے دیا شنکر نسیم، یہ بھی خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے۔ رند ہے، صبا ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ان کے شاعر تھے، بہت سارے ان کے شاگرد تھے جو شاعر تھے، اور ان کو آج بھی اسی طرح سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ شاعری میں ان کی اگر چشمک کی بات کی جائے تو ان کی اکثر چشمک ناسخ سے ہوا کرتی تھی، ناسخ سے ان کا کمپیریزن رہتا تھا، اور ناسخ کے زمانے کے یعنی کہ ناسخ ان کے ہم عصر شعراء تھے۔ اگر ناسخ اور آتش کے کلام کو دیکھا جائے تو ہمیں آسانی سے یہ بات پتہ لگ جائے گی، ہمیں یہ بات کا پتہ لگتا ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش کا کلام ہے یہ آسان ہے، سادہ ہے، مضمون کی پاکیزگی ہے، زبان و بیان عمدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہلی کی داخلیت اس میں شامل ہے۔ اس کے بنسبت اگر ہم ان کے دوسرے ہم عصر شاعر جن سے ان کی ادبی چشمک ہوا کرتی تھی ناسخ کو دیکھتے ہیں تو ناسخ مرثیہ نگار تھے، بناوٹ تھوڑا ان میں بناوٹ پسندی تھی، دبستان دہلی سے زیادہ واقفیت رکھتے تھے، زیادہ نسبت رکھتے تھے۔ آتش کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت عزت تھی، یہ اپنا ایک اسکول چلایا کرتے تھے، اپنا ایک مدرسہ چلایا کرتے تھے، اور بہت زیادہ غیرت مند انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے کوئی بھی طرح کی طلب نہیں رکھی، حالانکہ وقت کے نواب نے ان کا وظیفہ طے کیا تھا جو 85 روپے مہینہ ہوا کرتا تھا۔ اپنی زندگی میں جو بھی چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے وہ اس میں قناعت پسندی اختیار کرتے تھے، اور جو چیز ضروریات کی اس کے مطابق خرچ کیا کرتے تھے، اور باقی کو صدقہ کر دیا کرتے تھے، نکال دیا کرتے تھے۔ حالانکہ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں
فائنینشیل کرائسس رہا تھا، اور وقت نے بھی ان کئی ستم ڈھائے تھے. آخری وقت میں وہ نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی تھی، اور اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال ہوا، لکھنؤ میں ہی ان کی قبر ہے. اور آتش خود کہتے ہیں کہ یہ غزل نگاری ہے، شاعری ہے، یہ کام ایک مرثہ نگاری کا ہے، مرثہ ساز کا ہے. یہ اتنا آسان اور اتنا جیسا ہم سوچتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے. نگوں کے ہم نہیں قابل وہ کام عاشری کا شاعری کیا ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کے کئی شعر ہیں، وہ بہت فیمس ہیں، بہت مقبول ہیں، جن میں غزل بھی ہیں، اور زیادہ تر ان کی غزلیں ہیں وہ بہت مقبول ترین ہیں. تو ہم نے آج یہ جانا ہے کہ ان کی پیدائش، ان کا انتقال، انہوں نے کہاں سکونت اختیار کی، ان کی شاعری کی خصوصیات، ان کی شاعری کی ادبی چشمک، ان کے ہم عصر شعراء، ان کے استاد، ان کے شاگرد، ان کے کارنامے، یہ ساری چیزیں ہم نے ان کے بارے میں جانا ہے. کچھ سوانح حیات ہے، آگے ہم ان کی کلام ہے اور کارنامے ہیں ان کے بارے میں زیادہ طور پر پڑھیں گے. السلام علیکم.